اصل جو منزل ہے وہ آخرت کی منزل ہے. دنیا ایک امتحان کی جگہ، ایک متاع الغرور ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے جب فانی ہے، کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے. اسلام جو نقطہ نظر پیدا کرتا ہے وہ نقطہ نظر آخرت کی کامیابی اور آخرت کو ترجیح دینے کا نقطہ نظر ہے. اور اسلامی سماج کی بنیادی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ اس سماج کے افراد کا رخ آخرت کی طرف ہونا چاہیے. ایک ایسا معاشرہ جہاں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے. آج جو معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے عدورتیں اور دشمنیاں جنم لیتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خود غرضی ہے. انسان دوسروں سے محبت نہیں کرتا ہے، جبکہ اسلامی سماج کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں انسان دوسروں سے محبت کرتا ہے. جس گھر میں فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئے گی تو وہاں کے بچے بھی قرآن سے محبت پیدا کریں گے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا تو اسی کے لحاظ سے ان بچوں کا ذہن بھی بنے گا. لیکن اگر وہاں گانا چل رہا ہے، فلمیں چل رہی ہیں، سیریل چل رہا ہے، کیا اثر پڑے گا اس کا؟ جیسا آپ نمونہ پیش کریں گے اسی کے مطابق آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا. اور اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں اور بچوں کی تربیت کے سلسلے میں سب سے اہم جو چیز ہے کہ ہمیں نمونہ پیش کرنا ہوگا. ہمیں ایک بہترین نمونہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا. ہماری ہر چیز کا اثر پڑتا ہے، ہمارے اخلاق کا، ہمارے کردار کا، ہمارے اٹھنے کا، ہمارے بیٹھنے کا، ہر چیز کا اثر پڑتا ہے اور بچہ ان تمام چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ایک بہترین نمونہ پیش کرنا ہوگا تاکہ اس سے ہمارے بچے سبق حاصل کریں، ان کے سامنے ایک ماڈل ہو، ان کے سامنے ایک نمونہ ہو. کردار ہی کے ذریعے سے انسانوں کی تعمیر ہوتی ہے، اخلاق کے ذریعے سے انسانوں کی تعمیر ہوتی ہے. محبت کے ذریعے سے، شفقت کے ذریعے سے، اپنائیت کے ذریعے سے ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا. اور اس سلسلے میں ہم سے جو کوتاہی ہو رہی ہے ان کوتاہیوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. اور خاص طور سے ہماری خواتین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کی ذمہ داری اس سلسلے میں بہت اہم ہے اور بہت فیصلہ کن ہے. گھر کو بنانے میں، خاندان کو بنانے میں، بچوں کو تیار کرنے میں، مستقبل کے لیے اور اس نسل کو ایمان سے اور اخلاق سے، کردار سے لیس کرنے میں ان کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے. ان کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے. بہت کچھ کر سکتی ہیں. دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے پیچھے کوئی عظیم ماں ہوگی. کسی ماں کی شفقت نے ان کو تیار کیا ہوگا، کسی ماں کے آغوش تربیت میں وہ پلے ہوں گے. بڑے بڑے تمام لوگوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ان کے پیچھے ایک عورت نظر آئے گی، ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، مختلف شکلوں میں. آپ دیکھیے حضرت خدیجہ کے کردار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کی بات جب گھبراتے ہوئے آئے اور اپنی کیفیت بیان کی، حضرت خدیجہ نے کس طریقے سے ان کو دلاسا دیا، کیا کلمات تسلی آمیز ان کے سامنے انہوں نے رکھے، کس طریقے سے اپنا سب کچھ لگا دیا کار نبوت کے لیے، اپنا مال، اپنا اثر، سب کچھ جو ہے دعوت کے کام کے لیے لگا دیا. تو خواتین کا اہم رول رہا ہے اور آج بھی ان کا اہم رول ہو سکتا ہے. ان کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے، اپنے فرائض کو محسوس کرنا چاہیے اور نئی نسل کی تربیت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ہم اگر اپنے سماج کو بچانا چاہتے ہیں بربادی سے، تباہی سے، اس وقت جو سماج کی صورتحال ہے وہ بظاہر ایک چمک دمک نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک بے چینی نظر آئے گی، ایک کرب نظر آئے گا، ایک اضطراب نظر آئے گا. سکون کے لیے مختلف راستوں کی تلاش میں ہمارا نوجوان بھٹک رہا ہے، مختلف راستوں کی طرف وہ جا رہا ہے. وہ سکون ان کو نہیں مل سکتا ہے، اگر ملے گا تو ایمان کے ذریعے ہی سے ملے گا. یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب کیا جانیے کس کرب کا اظہار کرے ہے. آپ اگر بچے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کر دیں، مسجد سے اس کے تعلق کو جوڑ دیں، عبادت گزاری اس کی اگر عادت بن جائے، قرآن سے اس کا تعلق پیدا ہو جائے، نماز کا وہ پابند ہو جائے، تو اسے جو سکون ملے گا اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو اپنے نوجوانوں کو اسی لحاظ سے ہمیں تیار کرنا ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور اسلام کے مستقبل کے لیے فکر ہو
اور آخرت کی فکر ان کے اندر ہو. ان کو یہ بتانا ہے کہ تمہاری نوجوانی اللہ کی عبادت میں اگر صرف ہوتی ہے تو یہ نوجوانی کا بہترین مصرف ہے. تمہیں عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی. اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے جن لوگوں کو عرش الہی کے سائے کی، جبکہ میدان حشر میں عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو آپ نے کہا ہے اس میں شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسے نوجوان جو کہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جوانی میں جبکہ عام طور سے انسان غافل ہوتا ہے، دنیا کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، ایسے نوجوان جو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتے ہیں، مسجدوں سے اپنے دل کو لگاتے ہیں، وہ نوجوان قابل مبارکباد ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، اگر تم دیکھو کسی آدمی کو، کسی نوجوان کو کہ مسجد سے اس کا تعلق ہے، پابندی سے نماز وہ پڑھتا ہے، تو اس بات کی گواہی دو کہ اس کا ایمان مضبوط ہے، وہ صاحب ایمان. آج ہماری مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ ہماری عادتیں بدل گئی ہیں. اسلامی تعلیم یہ ہے کہ سویرے سوئیں، سویرے اٹھیں، فجر سے پہلے اٹھ کر کے 2 سجدہ کرنے کی کوشش کریں. ہم دیر تک جگتے ہیں اور دن نکلتے تک سوتے ہیں. یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی سماج کی پہچان نہیں ہے. ہمیں اس کو بدلنا ہوگا، اپنے گھر کے معمولات کو بدلنا ہوگا. سویرے سونے والے، سویرے اٹھنے والے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی ہے. جب برکت کا وقت ہوتا ہے تو ہم غافل ہوتے ہیں، ہم سوتے ہیں، اور جب برکت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب ہم اٹھتے ہیں. ان معمولات کو بدلنا ہوگا. ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اگر ہم قرآن سے اور نماز سے جوڑ دیں تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو راہ راست پہ رکھیں گی، زندگی بھر اس کو بھٹکنے سے بچانے والی چیز ہے. اللہ کی کتاب سے اس کا تعلق جوڑ دیے، اس کے اندر بے چینی ہو، جس دن قرآن نہ پڑھے پریشان ہو جائے کہ قرآن کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. وہ قرآن پڑھے، قرآن پر غور کرے، اس کا اثر اپنے دل پر لینے کی کوشش کرے. اس کو یہ بتائیے کہ تمہیں یہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. علامہ اقبال نے جو اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں فجر کے بعد قرآن پڑھتا تھا، میرے والد محترم گزرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ میں کہتا تھا کہ قرآن پڑھ رہا ہوں. بار بار یہی سوال کیا. تو ایک دن میں نے کہا کہ ابا جان یہی سوال آپ بار بار کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا قرآن جب پڑھو تو اس طرح سے پڑھو کہ تم پر نازل ہو رہا ہے، تم ہی مخاطب ہو، تم ہی سے بات کہی جا رہی ہے، تمہارے رب کا کلام ہے، تمہارے خالق کا، تمہارے مالک کا کلام ہے. یہ طرز عمل اور یہ نقطۂ نظر ہمیں پیدا کرنا ہے اپنے بچوں اور اپنے نوجوانوں میں قرآن کے تعلق سے. ہمارا بھی طرز عمل وہی ہونا چاہیے کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا ایمان اس کے ذریعے سے مضبوط ہوتا ہے اور اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور نماز تو وہ چیز ہے جو انسان کو راہ راست پر رکھنے کی ضامن ہے. اللہ کے رسول نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا. آپ نے کہا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، صاف اور شفاف پانی ہو، روزانہ 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. آپ نے کہا پنجگانہ نمازوں کی مثال یہی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کے ذریعے سے برائیوں کے اثرات زائل ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں. تو آپ قرآن اور نماز ان 2 چیزوں سے جوڑ دیجیے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو. انشاءاللہ وہ راہ راست پہ رہیں گے اور ان کی زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا، آخرت کی طرف رخ ہوگا، اللہ سے محبت پیدا ہوگی اور جنت کی طلب ان کے اندر پیدا ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے خواتین کے اندر اصلاح کا، دعوت کا کام جتنا کر سکتی ہوں کریں. گھروں کے اندر دینی اجتماعات ہوں، قرآن کا درس ہو، حدیث کا درس ہو، اسلامی تعلیمات کا چرچا ہو. ہمیں خواتین کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اسلامی لحاظ سے ان کو بتانا ہے. آج جو جدید تعلیم یافتہ نسل ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ عصری علوم اور فنون میں تو بڑی مہارت رکھتے ہیں لیکن دین کی بنیادی تعلیمات سے وہ واقف نہیں ہیں. جو ذمہ دار خواتین ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر گھر اصلاح معاشرہ کی تحریک چلائیں، دینی تحریک چلائیں، بیداری کی تحریک چلائیں، قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں، اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. خواتین کے اندر دینی بیداری پیدا کرنا، ان کے اندر کام کرنا. اور اس طرح کے جو خواتین ہیں جو دعوتی اور تحریکی اور اصلاحی کام کرتی ہیں ان کے درمیان رابطہ ہو، منصوبہ بند طریقے سے وہ کام کریں، خواتین کو بیدار کریں اور ان کے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں. صباحی، شبینہ ایسے ہمیں مدرسے بنانا چاہیے، مکاتب بنانا چاہیے کہ ہمارے جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جن کی دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہے
تو صبح میں یا شام میں رات میں ان کے لیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تعلیم کا انتظام ہو اور اس طریقے سے ان کی دینی تربیت کی جائے اور دینی لحاظ سے ان کو مضبوط اور توانا بنانے کی کوشش کی جائے. آج کا جو سماج ہے آپ سمجھ لیجئے کہ بس ایک آگ کا دریا ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا ایسا زمانہ آئے گا کہ اپنے ایمان کو بچانا ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ہتھیلی میں انگارہ رکھنا ہو, شرارہ رکھنا ہو. یہی زمانہ ہے تباہی کا, بربادی کا, فحاشی کا, عریانیت کا. ایک سیلاب ہے برائیوں کا جو چاروں طرف سے چلا آ رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو, مختلف ذرائع سے وہ چلا آ رہا ہے. اس طوفان کے مقابلے میں اپنے بچوں کو صحیح سالم اگر رکھنا ہے تو ایمان کے ذریعے ہی رکھ سکتے ہیں ہم, اخلاق کے ذریعے ہی رکھ سکتے ہیں ہم, کردار کے ذریعے ہی رکھ سکتے ہیں ہم. ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے, اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور اپنی نئی نسل کو اس سے جوڑنا چاہیے. اور اس سلسلے میں مردوں کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور خواتین کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق دے, اس کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے, اپنی نئی نسل کی ایمانی, روحانی, اخلاقی تربیت کی توفیق دے اور معاشرے کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں جد و جہد کی توفیق دے, ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے مولانا طاہر مدنی حفظہ اللہ جو اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار اس موضوع پر تقریر کر رہے تھے. کیسے نازل ہوا قرآن؟ شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل. سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک یہ حجاز میں نازل. حجاز جزیرہ نمائے عرب کا ایک خاص حصہ ہے. کیسے نازل ہوا قرآن؟ لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے, کتاب مکنون سے, ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک. پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں, وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا میں. ڈاکٹر اسرار احمد. محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا تھوڑا تھوڑا, نجمن نجمن, درجہ بدرجہ, تدریجن. کیا کہتی ہے دنیا؟ یہ واحد کتاب ہے پوری دنیا جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بعین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے. کیا مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے قرآن؟ بیان القرآن آج رات 10:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 2 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. شیخ عبد الہادی عمری ڈالیں گے روشنی. دین کو سمجھنے کے مؤثر, مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے. باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی, پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا, آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے. کامیابی اور اصول کی. جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی, فل اسٹاپ, آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر. تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے. حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے, جائز ہے, بس ختم. آؤ حدیث سمجھیں. آج رات 9 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong.
लेट्स मीट डॉक्टर जाकिर। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। सबसे पहला सवाल फरहान खान का है, जो कि तालिब इल्म हैं। पूछते हैं कि मौलाना, इस्लाम में ख़वातीन की तालीम व तरबियत और काम काज, मसलन मुलाजमत के बारे में क्या हुक्म फरमाते हैं? बराए मेहरबानी वाज़े फरमाएँ। इस्लाम में ख़वातीन के ताल्लुक़ से और उनके काम के ताल्लुक़ से एक बुनियादी बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम का जो सिस्टम है मुआशरती और समाजी, उसमें माली ज़िम्मेदारियाँ मर्दों के ऊपर डाली गई हैं, ख़वातीन के ऊपर नहीं डाली गई है। माँ की हैसियत से बेटे की ज़िम्मेदारी है कि अपने माँ के अखराजात को बर्दाश्त करे। बीवी है तो शौहर की ज़िम्मेदारी है। बेटी है, औलाद की हैसियत से बाप की ज़िम्मेदारी है। तो इस्लाम का जो सिस्टम है समाजी, उसमें माली ज़िम्मेदारियाँ मर्दों के ऊपर हैं, लेकिन औरतों को माल कमाने के सिलसिले में इस्लाम ने हक़ दिया है। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा इक्तसबना। मर्द जो कमाएं उनका हक़ है, औरत जो कमाए उसका हक़ है। तो औरत कमा सकती है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, वो तिजारत भी कर सकती है, मुलाजमत भी कर सकती है। अलबत्ता जो इस्लामी आदाब है एक ख़ातून के लिए, एक औरत के लिए, उसे हिजाब और सत्र और इस तरह के जो अहकामात हैं उनकी पाबंदी करते हुए, उन आदाब को मलहूज़ रखते हुए जो काम वो कर सकती है, जो मुलाजमत वो अंजाम दे सकती है, उसकी गुंजाइश होगी। लेकिन जो हुदूद इलाही हैं उनको तोड़ करके, अहकाम की खिलाफ वर्जी करके, उसकी गुंजाइश नहीं होगी इस्लाम में। जज़ाकल्लाहु खैर। अगला सवाल एक भाई हैं अब्दुल रज़्ज़ाक़, पूछते हैं कि मेरा सवाल ये है कि ख़वातीन के हिजाब के बारे में आप तफसील बताएं कि औरतों का हिजाब कैसा होना चाहिए। देखिए, हिजाब के सिलसिले में जो इस्लामी तालीमात हैं, उन तालीमात के मुताबिक एक ख़ातून को जब बाहर निकलना हो तो उसको पर्दे के अहकाम का लिहाज करना है। पर्दे की शक्ल कुछ भी हो सकती है, उसकी कोई मुतय्यन शक्ल नहीं है। अपनी चादर में भी लिपट के औरतें निकलती थीं, घूंघट के ज़रिए भी अपने पल्लुओं को लटका के पर्दा करती थीं, निकाब भी उसकी शक्ल है, बहुत सी शक्लें हैं। अलबत्ता इस सिलसिले में एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि उलमा के दरमियान इस मसले में दो रायें हैं कि चेहरा ये पर्दे में शामिल है या शामिल नहीं है। और ये इख्तलाफ कोई आज का नहीं है, बल्कि ये कदीम है और दोनों तरह की राय मौजूद है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि चेहरा पर्दे में शामिल नहीं है और वो बहुत से आसार से इस्तेदलाल करते हैं। कुरान की आयत में जो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा है, उसकी तफसीर में जो अक़वाल मनक़ूल है, उन तमाम चीज़ों से वो इस्तेदलाल करते हैं। और दूसरी राय ये है कि चेहरा भी पर्दे में शामिल है। तो जिन मसाइल में इख्तिलाफ़ है और इल्मी बुनियाद पर इख्तिलाफ़ है और दोनों के पास दलाइल हैं, उसमें कोई तशद्दुद का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए। जिस राय पर इत्मीनान हो उस राय पर अमल करना चाहिए। ये एक मुख्तलफ़ी मसला है, दोनों तरह की राय मौजूद है। अलबत्ता इसमें कोई शुबा नहीं है और इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है कि औरत को एहतियाती पहलू से जो भी मुमकिन तदाबीर हों उसे अख्तियार करना चाहिए। जी, ये सवाल एक भाई का है, एसके शमसुद्दीन नाम है, जो कि तालिब इल्म हैं। पूछते हैं कि मुआशरे को अच्छा और सेहतमंद बनाने में मुस्लिम तलबा का क्या रोल होना चाहिए। मुआशरे को अच्छा बनाने में मुस्लिम तलबा बड़ा मौसर रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान हैं, जो तलबा हैं, ये बहुत ही मौसर ताकत रखते हैं और इन्हें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जो भी दीन पसंद नौजवान तलबा हैं वो आपस में अपना एक नज़्म बनाएं, मनसूबाबंद तरीके से नौजवानों के अंदर काम करने की कोशिश करें, कैंपस के अंदर काम करने की कोशिश करें। इसलिए कि जो हमारी दरसगाहें इस वक्त हैं, बदकिस्मती से वहाँ तरबियत का कोई इंतज़ाम नहीं है, तालीम के अलावा तरबियत का कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से नौजवान अखलाक़ी और दीनी तरबियत से महरूम रह जाते हैं। तो हमारे
نوجوانوں کو چاہیے کہ کیمپس کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں اور کیمپس میں جو بچے ہیں ان کے لیے مختلف طرح کے پروگرام کریں. وہ پروگرام لیکچرز وغیرہ کے بھی ہو سکتے ہیں, تربیتی کیمپ بھی ہو سکتے ہیں, مختلف جگہوں پر درس قرآن وغیرہ کا سلسلہ شروع کریں اور اس میں ان کو شریک کریں تاکہ دھیرے دھیرے ان کا رجحان بدلے. اچھا لٹریچر ان کو دیں, جو زبان وہ جانتے ہیں اس زبان میں ان تک جو ہے چیزیں پہنچائیں. قرآن کے بارے میں اور سیرت کے بارے میں, خاص طور سے سیرت کا بہت اثر پڑتا ہے, تو سیرت کی کتابیں انگریزی میں, ہندی میں, اردو میں, جو زبان وہ جانتے ہوں اس طریقے سے لٹریچر ان تک پہنچائیں اور پھر ایک اچھا ماحول ان کو دینے کی کوشش کریں. ان کو اپنی توجہ کا مرکز خاص طور سے کیمپس کو بنانا چاہیے تاکہ کیمپس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تربیت ہو سکے اور وہ آگے جب آئے معاشرے میں تو وہ اپنے معاشرے میں اثر انداز ہو جائیں. جزاک اللہ. یہ سوال ایک بہن کا ہے جو کہ گھریلو خاتون ہیں, صبا انجم, پوچھتی ہیں کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ برقع پہننے کے بارے میں قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ ابھی میں نے کہا کہ قرآن میں پردے کا حکم دیا گیا ہے. پردے کی کیا شکل ہو اس میں کوئی پابندی نہیں, جس شکل سے چاہیں پردہ کریں. تو وہ چادر بھی ہو سکتا ہے, اسکارف بھی ہو سکتا ہے, نقاب بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. آپ اگر دنیا کے مختلف ممالک میں جائیں دیکھیں تو الگ الگ طریقہ ہے. ہندوستان ہی میں کیرلا میں چلے جائیں تو ہماری جو مسلم خواتین ہیں وہاں نقاب کا رواج نہیں ہے, لیکن وہ اپنا پردہ کرتی ہیں, ان کا اپنا پردے کا ایک طریقہ ہے. تو نقاب ہی پہننا ظاہر ہے کہ یہ بات نہیں ہے, پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پردہ کرنے کی جو بھی مناسب شکل ہو وہ شکل اختیار کی جائے. یہ سوال محمد محبوب کا ہے, پوچھتے ہیں عورتوں کے لیے کون سی تعلیم ضروری ہے, عصری یا دینی؟ دیکھیے, تعلیم کی تقسیم دینی اور دنیوی تو مناسب نہیں ہے. تعلیم کی تقسیم یہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو وہ علم, اتنا علم جو کہ فرض ہے, فرض عین ہے, اور اس کے بعد دوسرا وہ ہے جو فرض کفایہ ہے. دین پر چلنے کے لیے جتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے اتنا سب کے لیے فرض عین ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اس کو ایمان معلوم ہونا چاہیے, عقیدہ معلوم ہونا چاہیے, کیا چیزیں ہیں جن پر ایمان لائے بغیر آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. نماز کیا ہے, نماز کیسے پڑھی جائے, اس کے فرائض کیا ہیں اس کو معلوم ہونا چاہیے. پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم ہونا چاہیے. تو بنیادی چیزیں جس کے بغیر دین پر عمل نہیں ہو سکتا وہ فرض عین ہے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اتنا سیکھے, اور اس میں مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور سے امت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے. امت کے اندر اس کا نظم ہونا چاہیے. اس میں سائنس بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, طب بھی ہے, جتنی چیزیں انسانیت کی ضرورت ہیں مجموعی حیثیت سے امت ذمہ دار ہے کہ اس کا انتظام ہونا چاہیے. ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہوں, ہمارے پاس انجینئرز بھی ہوں, ہمارے پاس ماہرین معاشیات بھی ہوں, ہمارے پاس ماہرین سیاسیات بھی ہوں, ہمارے پاس میڈیا کے بھی لوگ ہوں. ہر میدان میں ہمارا دخل ہونا چاہیے, ہماری پکڑ ہونی چاہیے. تو فرض عین کے بعد جو درجہ ہے وہ فرض کفایہ کا ہے اور بہت وسیع ہے. مختلف جگہوں کے لحاظ سے, سماج کے لحاظ سے, ضروریات کے لحاظ سے اس میں ترجیحات جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتی رہیں گی. یہ سوال ایک بہن کا ہے, سید نصرت, پوچھتی ہیں معاشرے کی بگاڑ میں نفس کا بڑا دخل ہے, نفس کی اصلاح کے تعلق سے کچھ تدابیر بتائیں. یہ دیکھیے بہت اہم بات ہے. یہ جو